وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم القيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق اللہ وصدق رسول النبی الکریم. میرے محترم بزرگ اور دوستوں، آج یہاں پر ہم سب ہمارے برادر گرامی ڈاکٹر طاہر صاحب، ڈاکٹر طیب صاحب کے والد روشن شوق صاحب مرحوم کی سال ثواب کے لیے جمع ہوئے. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ایمان والوں کے جانے کے بعد بھی ان کی نیکیوں کا اکاؤنٹ کھلا رہتا ہے، اور یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. اسی وجہ سے مجھے اور آپ کو پابند بھی کیا گیا کہ اپنے لیے بھی دعا کرو، اپنے جانے والوں کے لیے بھی دعا کرو. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ اللہ ہمیں بھی بخش دیں اور جتنے پہلے ایمان والے گئے ان سب کو بخش دیجیے. اس میں تمام ایمان والوں کے لیے دعا ہے، بخشش کی دعا، اس لیے کہ بخشش جو ہے یہ معراج ہے بندے کے لیے، اس کی بخشش ہو جانا. اس لیے کہ کلکم خطاؤن، کیونکہ تم میں سارے خطا کار. تو خطا کار کی معراج کیا ہے کہ اس کی خطا معاف ہو جائے. جب خطا معاف ہوگی تو سارے دروازے کھلے جائیں گے. دنیا میں خطا کی معافی کے لیے تھانے کچہری عدالت سے اپنی کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو پوری کوشش بات کی ہوتی ہے کہ بھائی یہ جو میرے اوپر کالک لگی ہے کیسے ختم ہو. پارلیمنٹ میں قوانین تک تبدیل کیے جاتے ہیں کہ اس کو کوئی منصب دے رہا ہے تو پہلے اس کی خطا معاف کراؤ. معروف چیز ہے سیاست میں. اللہ فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، سب سے پہلے دوزخ سے بچنا ہے، بعد پھر جنت میں جانا ہے. تو خطا کی معافی یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. کہتے ہیں انسان 7 سمندروں سے نہا لے، ایک چھوٹا سا گناہ بھی اس کا نہیں اس سے مٹ سکتا. 7 سمندر کے پانی سے. اور رب تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بڑے بڑے گناہ بھی ایک لمحے میں معاف ہو. میں کہا دعا کرو، اس لیے دعا کے الفاظ احادیث میں بھی دیے گئے. آپ ہم جنازے میں دعا پڑھتے وہ کیا ہے؟ مغفرت کی دعا ہے. پھر والدین کے لیے تو خاص طور پر ایک الگ سے دعا دی گئی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ ان پر اپنی شان رحمت دکھائے. رحم کا معنی بھی یہ لکھا ہے. رحم کا معنی یہ ہے کہ اللہ معاف کر کے جنت داخل کر دے، یہ رحم ہے. رب ارحمہما، والد کی شان تو بہت بڑی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا اور اپنے ناراضگی کو والد کی ناراضگی اور رضا کے ساتھ جوڑا ہے اور ماں کے قدموں کے لیے جنت رکھی. حضرت عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت نصیحت کیجیے. فرمایا تیرا والد آیا تھا کہ نہیں انتقال کر گئے. کہا کہ اس سے بڑی کیا نصیحت ہوگی. والد چھت کی طرح ہے. عجیب بات ہے کہ والدین کی جو برکات ہیں زندگی میں تو ملتی ہیں.
اگر مجھے آپ کو نظر آ جائے کہ کس طریقے پر ہماری عمل کی کمزوری کی وجہ سے کیسے بلائیں اوپر سے آتی ہیں اور کیسے ہمارے بڑوں کی وجہ سے رکتی ہیں، تو ہم ہر وقت ان بڑوں کے قدموں میں پڑے رہیں۔ حقیقت بات ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا، اور فرمایا بھی اپنے ماموں کو فرمایا، جو رشتے میں ماموں لگتے ہیں رسول سے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ پیغمبر السلام کے رشتے میں ماموں ہیں، اور یہ واحد صحابی ہیں جس پر رسول اللہ فرمایا تھا آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، تیر چلائیے۔ اسلام میں سب سے پہلے تیر چلا، ہم سب نے رسول اللہ پر فدا کیا، لیکن ان کا میرے ماں باپ، ماموں کا بھی تو منصب رکھتے ہیں، رضاعت کے اعتبار سے ماموں۔ مدینہ شریف میں پیغمبر السلام کی رضائی خالائیں بھی تھیں، ام سلیم، ام حرام بنت ملحان، یہ ساری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی خالہ ہیں، اس لیے ان کے گھر تشریف لے جایا کرتے اور یہ ماموں لگتے ہیں۔ اب ان میں ایک شان تھی، ہر اعتبار سے شان والے تھے، سعد بن وقاص بڑے قابل صحابہ میں سے۔ تو پیغمبر السلام نے ان کو چلتے دیکھا ایک خاص انداز میں، تو نگاہ پیغمبر نے پہچان لیا کہ ان کے دل میں کیا ہے، کہ چال تو فرمایا انما ترزقون وتنصرون بضعفائکم، کہ تمہاری جو مدد کی جاتی ہے اور تمہیں جو روٹی ملتی ہے وہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے، تمہارے سکلز پر نہیں، تمہارے قوت بازو پر نہیں، تمہارے عقل و فہم پر نہیں، تمہارے کمزوروں کی وجہ سے، تمہارے گھر میں بال بچے، تمہارے گھر میں بوڑھے والدین، ان سے متعلق کمزور لوگ، ان کی وجہ سے ہم تمہیں روٹی دیتے ہیں۔ اگر ہم حساب کتاب کر کے روٹی دیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس یہاں پر اس کو دنیا میں ہم کسی چلنے پھرنے والے کو نہ چھوڑیں، کیونکہ ہم بیچتے کیا ہے اور آتا کیا ہے، ہم بیچتے کیا ہے وہاں سے آتا کیا ہے، ہر آدمی اپنی زندگی کو سوچ سکتا ہے، اس کے لیے کوئی لمبے چوڑے حساب کتاب پر کمپیوٹر پر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں آنکھ بند کرو، 15 سال سے اب تک ایک عمومی سا جائزہ لے کر دیکھ لو کہ ہماری زندگی میں خطائیں کتنی ہیں اور نیکیاں کتنی ہیں، خود پتہ چل جائے گا کہ ہم کر کیا رہے ہیں اور مل کیا رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنا دیا کہ ایمان والے زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد بھی وسط والدین، ان کے لیے دعائیں تلقین کر دی، یہ دیکھو یہ مضمون ہے، اس مضمون سے دعا کرو، آپ یہ کرو۔ صدقہ جاریہ میں نیک اولاد کو اول نمبر پر شمار کیا ہے، ولد صالح یدعو، نیک اولاد جو نیکی کرتی ہے والدین کو اس میں سے حصہ ملتا ہے، کیونکہ وہ ذریعہ ہے اس کو دنیا میں لانے کا، اور ان کی برکات بھی ملتی بعد میں بھی۔ آپ سورہ کہف میں دیکھیں موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، خضر صلی اللہ علیہ وسلم 2 یتیم بچوں کی خدمت کر رہے ہیں، یعنی ان کی دیوار سیدھی کر رہے ہیں، ان کے مال کی حفاظت کر رہے ہیں، 2 پیغمبر، کان ابوہما صالحا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس لیے کیا ہے کیونکہ ان کے باپ دادا میں نیک لوگ تھے، ہمارے پیارے تھے، تو ہم نے ان چھوٹوں کی بھی حفاظت کی، والدین کے جانے کے بعد بھی برکتیں مل رہی، ادھر اولاد وہاں پہنچا رہی ہے اور وہاں سے اولاد کے لیے آ رہا ہے۔ لیکن ہمیں اس موقع پر، اس صدمے کے موقع پر، غم کے موقع پر قرآن کا حکم ہے 2 کام کرنے تم، ایک صبر کرنا ہے۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر کہتے ہیں کہ انسان کے دل میں شکایت نہ ہو اللہ کے فعل پر، اس کا نام صبر۔ دل میں شکوہ نہ ہو، ایسا کیوں ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، 4 دن بعد ہوتا آگے ہو جاتا، نہیں ہو جاتا، نہیں۔ اس نظام بنانے والے، پیدا کرنے والے کو زیادہ معلوم ہے کہ کون سا وقت اس جانے والے کے لیے خوبصورت وقت تھا، یاد رکھیں۔ ایک اللہ والے سے کسی نے سوال کیا، بہت بڑے بزرگ تھے، محراب میں بیٹھے مسجد، کسی نے سوال کیا کہ اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ اگر یہاں مرنا چاہیں تو ایمان کے ساتھ لے جائیں گے، اگر یہاں محراب میں
اور اگر آپ مسجد کے دروازے پر آ کر مریں تو آپ کو سب سے بڑا ولی اللہ بنا کے لے جائیں گے. آپ کیا پسند کریں گے؟ انہوں نے کہا محراب میں مرنا پسند کروں گا یا آج سے دروازے تک پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے انسان ہیں، اتنے بڑے انسان ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو گھٹی دی ہے اور ہماری ماں ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی گود میں پلے، جو کہ ان کی والدہ جو تھی وہ خادمہ تھی اماں کی. تو چھوٹے بچے تھے، روتے تھے تو اماں لے لیتی تھی اور ان کو جھلا دیتی تھی اور کھلاتی تھی. اب بتائیے پیغمبر کے گھرانے میں پلنے والے، اور ایک نام ہے ان کا اس نے بصری عطری کرم اللہ وجہ کے علوم ظاہری باطنی کے سب سے بڑے محافظ اور سب سے بڑے امین حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ. ایک بار ایک حدیث بیان کی کہ ایک آدمی ہوگا جو سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا اور پھر مختلف مراحل چلتے 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 جنت میں جائے گا. پوری تفصیلی حدیث ہے ترمذی شریف. پھر رونے لگے حدیث بیان کر کے، کہا ہاں کاش، ہائے کاش مجھے یقین ہو جاتا یہ میں ہوں. حضرت آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ وہ تو جنت میں جائے گا اور آخر میں نکلے گا. کہا ایمان کے ساتھ تو جائے گا نا، ورنہ کیسے جائے گا جنت میں؟ پتہ نہیں مرنے تک کیا ہو جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ جس وقت ہمارے کسی کو ایمان کے ساتھ لے جائیں یہ اس کی زندگی کا خوبصورت ترین وقت ہے، کیونکہ زندگی بھر کی محنت اس کے لیے، یہ جو میں اور آپ محنت کر رہے ہیں، یہ کلبہ آخر میں یعنی کنجی ساتھ رہ گیا. بس جنت کی جو کنجی ساتھ رہ گیا اس کو جنت میں جانا ہی جانا ہے، چاہے اس کو کتنی گندگی لگی ہو. یہ بڑی خوبصورت ایک عالم نے بڑی خوبصورت مثال دی. ان کا جو پانی ہوتا ہے یہ اپنی طبیعت کے اعتبار سے ٹھنڈا ہوتا ہے. نیچر جو پانی کی ہے وہ برودت ہے، نیچر برودت ہے. اگر یہ سورج نہ ہوتا میں اور آپ سردی سے مر جاتے، کیونکہ 3 حصے پانی ہے اور 1 حصہ زمین ہے، ہم ٹھٹر کے مر جاتے ہیں. لیکن اللہ نے سورج کو ایک ایسا منبع بنایا جو روشنی بھی دیتا ہے، گرمی بھی دیتا ہے. یہ عجیب ہے، دنیا میں روشنی اور گرمی کا منبع صرف ایک ہے، وہ سورج ہے اور کوئی چیز نہیں. یہ بجلی ہے تو کچھ بھی نہیں، اس کی کوئی حیثیت ہے. تو پانی اپنی نیچر سے ٹھنڈا ہے. اب ہم اس کو آگ پر رکھ دیتے ہیں، وہ گرم ہو جاتا ہے، بوائلر میں گرم ہو گیا. اور اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ گرمی دینا بند کر دیں، بس یہی ہے نا. خود بخود تھوڑی دیر بعد ٹھنڈا ہو جائے گا، کیونکہ اس کی نیچر ہے. کلمے کی نیچر ہے کہ پڑھنے والے کو اس نے جنت میں لے جانا ہے. اب گناہوں کی گرمی ہم دیتے رہتے ہیں. اب یہ گناہوں کی گرمی توبہ سے معافی کرا لی یا آخرت میں جہنم میں اللہ نے جا کر وہ گناہ اٹھا دیے تو کلمے نے کہاں لے جانا ہے؟ جنت میں. اور صبر کرو. صبر کا تعلق دل کے ساتھ اور زبان سے کیا کہنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. بڑا خوبصورت جو ہے انا للہ یہ کہو. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر یہ جملہ کسی کو دیا جاتا، حضرت یعقوب السلام کو دیا جاتا جب ان کو یوسف السلام کا غم اٹھتا تھا تو وہ یہ جملہ پڑھتے، لیکن وہ کہتے یا اسفا علی یوسف، ہائے میرا یوسف، ہائے میرا یوسف. ایسے تو ہے، لیکن انا للہ کا فرمایا یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے جو اللہ نے میری امت کو خاص طور پر دیا ہے. اس سے تمہارا غم بھی ہلکا ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی حضوری میں اقرار بھی ہو جائے گا. اللہ آپ کے کسی فعل پر ہم تو آپ نے جیسے وہ کیا ہے بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے بھی آپ کے پاس جانا ہے اور آپ کے پاس لوٹ کے جانا ہے. وہ بھی آپ کی ملکیت تھا، جو ہمارا ابا تھا، ہماری اماں تھی، وہ بھی آپ کی ملکیت تھا، ہم بھی آپ کی ملکیت تھا. مالک ہے، اوپر لے جائے نیچے رکھے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. نہیں راجا 3 انعامات کا وعدہ ہے، 2 چیزوں کا، صبر اور اس جملے پر 3 انعامات کا وعدہ ہے.
اولئک علیہم صلوات من رحمۃ، ان لوگوں پر صلوات ہوگی۔ صلوات وہ خاص رحمت ہے جو پیغمبروں کو دی جاتی ہے، یہ خاص رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صلوات خاص رحمت ہے، اس میں سے اس امتی کو ہم حصہ دیں گے، خاص رحمت ورحمہ، اور عام رحمت بھی دیں گے، دونوں دیں گے، عام بھی دیں گے خاص بھی دیں گے، عام بھی دیں گے خاص بھی دیں گے۔ یہ ایسی ہے جس سے دسترخوان پر مر مسلم بھی رکھا ہو، ساتھ چٹنی بھی رکھی ہو، اب چٹنی جب مر مسلم کے ساتھ آئے گی تو اس کی لذت میں اضافہ کرے گی، کہا کہ یار یہ جو دسترخوان ہے بالکل کامل ہے، ماشاءاللہ میزبان نے چھوٹی سی چیز کی، چھوٹی سلاد بھی اور چٹنی تک بھی لے آیا ہے، چچار تک بھی رکھ دیا ہے۔ جو قرآن میں دیکھیں عموم عام خاص، عام خاص دو چیزیں جمع کرتے ہیں، اس لیے کہ صرف خاص نہیں، عام چیز بھی تو چاہیے نا۔ اولئک هم المہتدون، یہ لوگ ہدایت پر، یعنی تیسری کتنی بڑی نعمت دے دی کہ جب ایسے موقع پر کوئی صبر کرتا ہے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے مصیبت میں اور غم اور صدمے میں، ہم اس شخص کو آخر تک ہدایت پر رکھتے ہیں۔ ہدایت سے بڑی کیا ہے؟ اگر ہدایت سے بڑی کوئی چیز ہوتی تو نمازوں میں نہ مانگی جائے اہدنا الصراط، اللہ ہمیں ہدایت دے، ہدایت دے، ہدایت مانگ، اپنے لیے مانگ رہے ہیں، پوری قوم کے لیے اہدنا، سب کو دے دی۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ، کسی نے کہا کہ اکیلا نماز پڑھنے والا اہدنا کیوں کہتا، ہمیں دے دے، وہ تو ہے یہ دین ہی ہونا چاہیے، مجھے دے دے۔ انہوں نے کہا اکیلے بندے کو ہدایت اور پورا قبیلہ گمراہ ہو تو اکیلے کو رہنا بھی آسان نہیں ہے، سب کی ہدایت مانگی تاکہ سارے ہدایت پر رہیں گے تو خود بھی رہ گئے۔ یہ ہدینا سب، اللہ سب کو ہدایت، ہدینا تو سارے شامل۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارے شوق کے ساتھ کلمے اور ایمان کے ساتھ دنیا سے گئے الحمدللہ، جیسے کہ مجھے ڈاکٹر طاہر صاحب نے بتایا کلمہ پڑھتے گئے، لیکن اگر نہ بھی زبان سے کوئی کلمہ پڑھ سکے تو کلمے کے ساتھ ہی جاتا ہے۔ حضرت تھانوی نے بڑی خوبصورت بات کی، یہ ایک زائد فضیلت ہے، حدیث میں آتا ہے جو آخر کلمہ پڑھ لے گا تو اس کے لیے تو ایک پیٹنٹ قسم کی بشارت ہے، پکی بشارت، دخل الجنہ، جنت میں چلا گیا۔ لیکن اگر خدا نخواستہ ایسے اچانک کو واقعہ پیش آیا اور کلمہ نہ پڑھ سکا، کبھی یہ نہ کہیں یہ کلمہ نہیں پڑھ سکا، یہ نہ کہو حکیم الامت تھانوی کسی نے کہا کہ حضرت کیسا ہو جائے وہ کلمہ نہ پڑھ سکا، تو فرمایا اگر کلمہ پڑھ لیا زندگی میں لا الہ الا اللہ رسول ایک دفعہ بھی، اور پھر زندگی میں اس کلمے کے خلاف کلمہ نہ کہے تو پہلا کلمہ منسوخ نہیں ہوتا۔ ہاں ایک زائد فضیلت ہے، ایک پیٹنٹ فضیلت ہے، جیسے بہت سے اعمال کرو گے ویسا ہو جائے گا، جیسے حج کرو گے تو جنت ملے گی، لیکن اگر کوئی حج نہ کر سکے ہم یہ نہیں کہہ سکتے جنت میں نہیں جائے گا۔ اور بہت سے اعمال اللہ نے بہت اسباب بنائے، بہرحال یہ انہوں نے دونوں فضیلتیں زندگی میں تو رہے اور اللہ تعالیٰ آخر میں بھی اس کی توفیق دی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر خاتمے کی نعمت عطا فرمائے۔ ہمارے والد صاحب مولانا نیاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جب بھی کہتا دعا کر دو تو یہ دعا دیتے تھے، اللہ سلامتی ایمان اور سلامتی اعضاء کے ساتھ زندہ رکھ، اور سلامتی ایمان اور سلامتی اعضاء کے ساتھ موت دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ اللہم لک الحمد کما صلی علی محمد وفل بنا کما تعرف انک انت التقوی والمحسن۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم۔ اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانسانا، اللهم من احييت منا فاسلاما ووفيت منا فكفر ايمانا، اللهم اغفر له وارحمه واكرم نزله ووسع مدخله، نقه من الذنوب كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، واغسل خطاياه بالماء والثلج والبرد، وابدل دار خير من داري واهل خير من اهلي،
وادخل الجنہ وعیذ من النار ربی فی ورحم وانت الراحمین۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ روشن صاحب کی بے حساب مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اعلی علیم میں جگہ عطا فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، نیکیوں کو قبول فرما۔ آج وصال ثواب یا اللہ کیا جا رہا ہے یا کلمے کی شکل میں، قرآن حدیث کی شکل میں، اس کو قبول فرما کر ان کے نامہ اعمال میں درج فرما۔ یا اللہ ان کی اولاد یا اللہ نیک صالح ہے یا اللہ، ان کو صحیح معنی میں یا اللہ ہمیشہ اپنے والد کے لیے صدقہ جاریہ فرما، اپنے والد کو ہمیشہ دعاؤں میں اور رسالہ ثواب میں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے والدین اساتذہ مشائخ عزیز و قارب جو دنیا سے جا چکے امت مسلمہ مرحومہ سب کی مغفرت فرما، سب کی مغفرت فرما، سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ان کی قبر کو یا اللہ جنت کے باغوں میں سے پاک فرما، یا اللہ جنت کے باغوں میں سے پاک فرما۔ یا اللہ ہر طرح کی عافیت نصیب فرما۔ یا اللہ ارحم الراحمین ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا آپ کے حضور میں چلے گئے، یا اللہ ان کے ساتھ رحم کا معاملہ فرما، شفقت کا معاملہ فرما، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ان کو نصیب فرما، ہم سب کو نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارا یہاں بیٹھنا اور ان کے اللہ غم میں شریک ہونا، یا اللہ اس پر تعزیت کا جو عظیم الشان اجر ہے یا اللہ وہ ہم سب کو عطا فرما، مثال ثواب کا جو اجر ہے وہ ہم سب کو عطا فرما۔ یا اللہ ان کے دلوں کو مضبوط فرما، ان کے جانے کے بعد بھی ان کی برکات ان کی اولاد پر جاری ساری فرما، ان کی اولاد پر جاری ساری فرما، ان کو بھی ہمیشہ ان کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے اس ملک پاکستان، ہمارے شہر، ہمارے کھیت کھلیان، ہمارے بستی یار شہر سب کی خوب خوب حفاظت فرما، خوب خوب حفاظت فرما۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم إنا نسأل من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أنت المستعان وليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔